اگر ہم نے دعائے عہد پڑھی ہے 40 دن، دعائے عہد اگر پڑھی ہے 40 دن، تو یہ دعا اگر ہم مر بھی جائیں گے، اپنی لاہت میں چلے بھی جائیں گے، ہم برزخ میں رہیں گے، تو جب ظہور امام ہوگا ہم اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ جملے پڑھے، آئینہ طالب و بدم المقتول میں کربلا۔ ایصال ثواب کی مجلس میں عام طور پہ نہیں ہوتے، لیکن میں جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اب خواہش کو پیدا کر، ایک چانس اب ہم اپنی تیاری کرنا۔ کوئی تیار ہو یا نہ ہو، میں انڈیویجول بات کر رہا ہوں، کوئی تیار، کوئی پریپیئر ہو یا پریپیئر نہ ہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، ہم ایسے تیار رہنا کہ اف امام کمس ناؤ ہم اب سیدھا امام کے پاس چلے جائیں۔ آپ بولیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری لائف کا یہ مقصد کیا ہے کہ آئیں لاس اینجلس میں پوری زندگی گزارو اور چلے جاؤ؟ یہ ہماری لائف کا مشن نہیں ہے۔ ہماری لائف کا مشن کچھ اور ہے۔ اللہ نے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا دنیا میں کہ تم اپنی لائف کو انجوائے کرو، بڑی بڑی بلڈنگز دیکھو، ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرو، گاسپ کرو اور واپس جاؤ۔ نہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے اب سوال کیا جائے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک انسان جب مرتا ہے، اب یہ لوگ کب تک رہیں گے لہت کے اندر؟ کسی کو پتہ ہے؟ ایک انسان مرتا ہے، لاس اینجلس میں مرے، امریکہ میں مرے، دنیا کے کسی حصے میں مرے، آپ رشتہ دار اولاد لے کے جا کے اس کو لحد میں لٹا دیتی۔ ایک دفعہ لحد میں لیٹنے کے بعد آپ مجھے بتاؤ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ I'm responsible what I'm seeing. I'm responsible what I'm seeing. پلیز غور سے سنو کہ لٹا دیا، کتنے سال رہو گے اس کے اندر؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی ایک روایت بتا دو مجھے۔ سب کے پاس میرا فون ہے، ورنہ آلے بھائی کے پاس میرا فون ہے، نمبر ہے۔ کوئی ایک سیئنگ بتاؤ، کوئی ایک سیئنگ بتاؤ امام کی، کسی معصوم کی، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام، 14 معصومین کی کوئی ایک سیئنگ بتاؤ کہ ایک انسان اپنی لحد میں کتنے سال رہے گا۔ سوچ رہے کبھی یہ بات جو میں بول رہا ہوں؟ کبھی سوچا آپ نے اس طرح سے کہ ایک انسان لحد کے اندر کتنے سال رہے گا؟ اس اندھیرے میں کتنے سال رہے گا؟ اس تنہائی میں کتنے سال رہے گا؟ تنہائی کا اندازہ ہے؟ 1% بھی اندازہ ہے ہم کو؟ وی ڈونٹ ہیو۔ تنہائی اگر نہیں ہے، پلیز 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 غور سے سنو، اگر تنہائی لونلینس نہیں ہے، جب آپ گریو میں لٹاتے ہیں، ان کی گریو بند کرتے ہیں، اینڈ دین یو کم بیک ہوم، جو بھی کھانا روٹی کھانا ہے کھا لیا، پھر دین یو ویٹ ٹل مغرب، جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی، 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اول شب کی نماز پڑھی جاتی، پوری دنیا میں آپ میسیجز کرتے، واٹس اپ کرتے، لوگوں کو پیغام دیتے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز۔ نماز کی نیت کیا کر رہے ہیں؟ ٹیل می، نماز کی نیت کیا ہے؟ بیٹا ہو بیٹی ہو، باپ کی ہو ماں کی ہو، 2 رکعت نماز پڑھتے، ایک علم، ایک آیت الکرسی، ایک علم 10 انا انزلنا کے ساتھ، روز بلا ناغہ پڑھتے، روز پڑھتے، جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہو، تو نیت کیا کرتے کہ میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں، تنہائی کی نماز پڑھتا ہوں، لونلینس کی نماز پڑھتا ہوں۔ اب 1 منٹ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں روکتا آپ کو، اس نماز کے بارے میں سن لو۔ یہ نماز بہترین موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے، لیکن نماز کے ساتھ ایک اور عمل ہے، وہ ہے صدقہ۔ ایکچولی پہلے حکم صدقہ آیا تھا، اللہ کے رسول کو نے حکم صدقے کا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مر جائے، تمہارا رشتہ دار، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا باپ، تمہاری ماں، کوئی مومن، تو تم رات میں اس کے لیے صدقہ دو، مغرب پہ پہلی رات کا صدقہ دو، کچھ بھی دو صدقہ۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ $1,00,000 دیں گے تو صدقہ ہے۔ صدقہ کھجور، ڈیٹ سمجھتے ہو؟ ڈیٹ، ایک ڈیٹ عرب کا مشہور پھل، ایک کھجور کا آدھا حصہ، انہیں کھجور کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس کا آپ آدھا حصہ بھی، ہاف پارٹ بھی دے سکتے ہو صدقہ۔ اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ تم 1,00,000 دو گے تو تمہارا صدقہ ایکسپٹ ہوگا، وہ تو کریم ہے، وہ تو بے انتہا مرسیفل ہے، کریم ہے، یو نو ویری ویل کہ کتنا کریم ہے۔ روز بولو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اللہ کی تسبیح پڑھو، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا تواب الرحیم یا تواب۔ یہ اللہ نے یہ سارے اللہ کے جو صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، یہ سارے صفات اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کئی مرتبہ، تو وہ تو مرسیفل ہے،
आधा खजूर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब मर जाए तो तुम लोग सदका दो, सदक़े में रोटी दो, खाना दो, कुछ नहीं कर सकते। इफ यू आर रियली पुअर, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास एक खजूर है खाने को मिसाल के तौर पे, और तुम उसमें से आधा अल्लाह के नाम पे दे दिए। आप सुनेंगे, आपको हैरत होगी कि इस्लाम, मुसलमान किस स्टेज के ऊपर थे। मुसलमानों ने जैसे ही अल्लाह के रसूल ने सदक़े का हुक्म दिया, सरकार के पास आ गए मुसलमान, आके कहने लगे या रसूलल्लाह, क्या इस्लाम सिर्फ पैसे वालों का मजहब है? आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो कहा तो सदका तो वही देगा जिसके पास होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा रहे जुमले कि इतनी पॉवर्टी थी इस्लाम में कि एक लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, सरकार हमारे पास एक खजूर नहीं है खाने को, हम सदका कैसे देंगे? उसके बाद ये नमाज आई। पहले सदका आया, फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, तुम नहीं दे सकते सदका, देन यू रेस्ट। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप पहले सदका दे दो तो नमाज नहीं पढ़ो, नहीं, नो नो नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड। सदका भी दो और नमाज भी पढ़ो, सदका भी दो और नमाज भी पढ़ो। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, एक बात और आपको रोक के बोलता कि अगर आप रोज सदका दें, इसका बेहतरीन तरीका अमेरिका में से आप कैसा करेंगे, इसलिए कि मैं ईसाल सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूं, ईसाल सवाब कैसे करना वो मेरी टॉपिक। तो आप क्या करो, बैक होम इंडिया पाकिस्तान जहां से भी आपका ताल्लुक है, जो भी मुझे इस वक्त ज़ैनबिया इस्लामिक सेंटर लॉस एंजलिस से मेरी ये मजलिस सुन रहा, ईसाल सवाब की, देखिए ये हम लोग गल्फ में करते थे, आप लोग अमेरिका में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जो भी सुन रहा मुझे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे भी सुना जा रहा है, मैं एक बात बोलता कि बैक होम जो भी आपका है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, जहां से भी आपका ताल्लुक है, एक कुछ पैसे $10, $20 मंथली बैक होम भेज दो। किसके पास भेजो? जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं, जो आपके खास लोग हैं। आपका $1, $30 भेज दे, रोज $1 के हिसाब से, $1 कितना होता है? या आप क्या करो, बहुत सिंपल तरीका बोल रहा, कोई आपकी नॉन फैमिली है, पुअर फैमिली है बैक होम में, ये मैं आपको वो तरीका बता रहा दोस्तों कि तुम्हारा लॉस एंजलिस में तुम्हारा रिस्क खुला रहेगा, लॉस एंजलिस में तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, और तुम एक ये सदक़े से कितने मरहूमीन को फायदा पहुंचा सकते। $30 डेली, $1 के हिसाब से 200 रुपीज मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, मिसाल दे, इंडिया में 72, 73, $70, जो भी होता मुझे नहीं मालूम। आप $2 दे सकते, $50 दे सकते टोटल मंथली किसी फैमिली को, किसी गरीब फैमिली, किसी बच्चे की फीस, कोई यतीम है, बेवा है, भूखा है, प्यासा है, आप एक यतीम फैमिली को, किसी विडो को, मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ कि यतीम को दो, इसलिए कि इस्लाम में सबसे ज्यादा सवाब यतीम के लिए कहा गया, यतीम और बेवा। आप वो फैमिली के पास मिसाल के तौर पर एवरी मंथ $50 भेज दें, आप कुछ बोल ही मत, आप यू नो वेरी वेल कि आपकी जानने वाली फैमिली है, नीडी लोग हैं, आपके लिए $50 कोई चीज नहीं है, बच्चों को कैंडी में दे देते, आप क्या करो, $50 भेज दो हर महीने, और रोज यह नियत करो आप लॉस एंजलिस में बैठो कि परवरदिगार, जिसकी भी आज पहली रात है पूरी दुनिया में, जिसकी भी मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले की आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, उसको इसका सवाब पहुंचा दे। आपको पता ही नहीं, 100, 200, 300, 400 जितने लोगों की है, आपने एक साथ एडवांस में वहां पैसे दे दिए फैमिली को, और रोज बैठ के नियत करेंगे जिसकी भी पहली रात। आपको इसका अंदाजा है क्या? इसी तरह नमाज है, ये जो 2 रकअत आप नमाज पढ़ते पहली रात की, एक आयतल कुर्सी वहशत कब्र की जो नमाज होती, एक आयतल कुर्सी पहली रकअत में और दूसरी रकअत में 10 इनाम ज़ल्ला, ठीक है, आप सबको पता है नमाज। नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फुला इब्न फुला, जो भी आप उसके लिए दुआ कर दी, ठीक है। ये नमाज भी आप रोज पढ़ सकते हैं। लॉस एंजलिस में ये नियत करो कि आज मैं ये नमाज वहशत कब्र पढ़, जिसकी भी आज पहली रात है पूरी दुनिया में, अल्लाह उसको इसका सवाब पहुंचे। मुझे नहीं मालूम है, और एक नमाज से आप 100 नाम ले सकते, 200 नाम ले सकते, कोई हर्ज नहीं। अगर आपको पता है 100 नेम्स, तो आप 100 नेम्स ले सकते। बस एक ऐसी शख्स था, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ने इस वाक़े को लिखा, एक ऐसी शख्स था जो रोज पढ़ता था नमाज लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि जिसकी भी आज पहली रात, अल्लाह उसको इसका सवाब पहुंचे। अब वो सफर पे गया, जब सफर पे गया तो रास्ते में तबीयत खराब हो गई और इंतकाल हो गया। और पुराने जमाने में बॉडीज को लाया नहीं जाता था, इसलिए कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कैमल या हॉर्स ये या खच्चर है, तो ऐसे लाते नहीं थे, जहां दफन, जहां इंतकाल हुआ वहीं दफन कर दे।
آپ کے سامنے بی بی آمنہ کا بھی واقعہ ہے، جناب عبداللہ کا، ہمارے سرکار کے والدین مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ گئے تھے بزنس ٹرپ پہ جناب آمنہ کے ساتھ. آپ پریگننٹ تھی، 5 یا 6 months کی پریگننسی تھی، وہیں پہ جناب عبداللہ کا انتقال ہوا. تو آپ مدینہ منورہ میں اللہ کو زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں مابین مسجد حرمین اور جنت البقیع کے قریب وہیں دفن ہے، وہیں دفن ہے. اب اسی طرح بھی سرکار کی ولادت کے بعد 3-4 سال کے بعد اب بی بی آمنہ ہسالی جاتی تھی. تو ایک یہ سال اللہ کے رسول کو لے کر گئی تھی اپنے بابا کے مزار پر. اللہ کے رسول اپنے بابا کی لحد پہ گیا تھا زیارت. دیکھو لحد پہ جانا سنت رسول ہے، یہ نہیں بولو کہ سر لحد پہ نہیں جانا. عورتیں بھی جائیں، میں آپ سے بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، لاس اینجلس میں جب موقع ملے تم قبرستان جاؤ. عورت بھی جائے، مرد بھی جائے، بچے بھی جائیں. بتاؤ بچوں کو بیٹا دس از دا پلیس ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو لیو فار ایور. تو بہرحال تو بی بی آمنہ اللہ کے رسول کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ کنیز کے ساتھ مدینہ منورہ گئی، سرکار کی زیارت کی، ان کی لحد کی. اس وقت مدینہ ایک یثرب، ایک کھجور والا شہر تھا. وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو بٹوین مکہ اینڈ مدینہ ایک جگہ ہے ابواہ، میرے پاس اس کا پکچر بھی ہے، ماؤنٹین کا. وہاں پہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہے، کاروان آ رہا تھا، طبیعت خراب، وہیں انتقال، ان کو وہیں دفن کیا. تو اللہ کے رسول کے دونوں والدین مکے میں نہیں ہے، مدینہ منورہ اور ابواہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں. تو یہ شخص بھی روز پڑھ رہا، اب مثال کے طور پہ 10 سال سے پڑھ رہا تھا، روز ایک نماز پڑھتا تھا اور بولتا تھا جس کی آج پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے. راستے میں انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو رہا تھا، جب اس کا آخری سٹیج آیا، طبیعت بالکل خراب ہوئی، اس کو احساس ہو گیا کہ میرا ختم ہو رہا ہے. تو اس کو احساس ہوا یار مجھے تو یہیں دفن کر دیں گے. اس وقت تصور ہی نہیں تھا باڈی کو لے جانا، مجھے تو یہیں دفن کر دیں گے. پھر اب کیا ہوگا؟ اب میرے گھر والوں کو اطلاع پہنچیں گی، میرے رشتہ داروں کو اطلاع پہنچیں گی. اب پہنچنے کے بعد اس وقت تو لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن اب کیا ہوگا؟ آج میری پہلی رات آ گئی، میرا کیا، وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا کہ اللہ تو رحم کر، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے. بس یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو، تو کریم ہے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو عفو کرنے والا، عفو کرنے. پریشان، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا؟ بندے کا انتقال. اب قافلے والے جو کرنا تھا کیا انہوں نے، کرنے کے بعد غسل و کفن نماز کے بعد وہیں دفن کر. اس نے آ کے اپنی فیملی کو بتایا، بہت بڑے عالم دین نے اس واقعے کو لکھا. کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ پہلی رات گزری کیسا تمہاری، تو کہا اتنی آرام کے ساتھ. اللہ اکبر، کرم پروردگار، دیکھو کرم پروردگار. کہا وہ اتنا مرسیفل ہے، جیسے ہی مجھے لٹا لحد بند ہوئی، اندھیرا تو ہے، ڈارکنیس تو ہے، لائٹ تو نہیں ہے. کہتا ہے اعمال جو بھی اعمال تھے، کہا میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے نورانی چہرے آ گئے، جس کی وجہ سے میری گریو، میرا اندھیرا، میری وحشت، سب سے زیادہ جو وہ نیچے پرابلم ہے وہ وحشت کا ہے، خوف کا، ڈر کا، گرمی کا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کیوں؟ ہم ایئر کنڈیشن میں رہنے والے ہیں اور آپ لوگ تو بہترین پلیزنٹ ویدر میں رہنے والے، لاس اینجلس میں رہے، بہترین موسم، اتنے آرام کے ساتھ. اور اب زمین کے نیچے سب سے زیادہ جو نیچے پرابلم ہے وہ وحشت کا ہے، سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہے خوف کا. اندھیرا، پہلی چیز اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے. دوسری چیز نہ تکیا ہے، نہ پلو ہے، نہ بیڈ ہے، نہ بیڈنگز ہے. زمین کے مولا کا جملہ، زمین کے انسیکٹس کی، زمین کے کیڑوں کی آواز گونجتی ہے. اللہ اکبر. نیچے اس کے بعد میرا ایک جملہ بول ہی دیتا، زبان تک آ گیا تو سن لو. میرے مولا کا جملہ ہے، عابد بن رامی کا جملہ نہیں. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، لیکن اگر آپ تصور کرو تو یہ ایسا مولا نے جملہ بیان کیا. مولا نے کہا کہ اس لمحے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں. جب تمہارا بیٹا لٹا کے جائے گا تو یہ حشر ہوگا تمہارا. اپنے آپ کو تیار کرو. میرا مولا بولتا اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو وہ کہتے ہیں اب سنو، کرم پروردگار دیکھو، میں صرف خوف کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو بہترین تحفہ دیکھے جا رہا آج کے خواجہ فیملی کی مجلس میں. کیا کیا اس نے کہا کہ ہر طرف سے نورانی، میرا اندھیرا، میں وحشت میں لیٹا ہوا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ گرمی، یہ وحشت، خوف کا. سوچ رہا تھا، مرنے سے پہلے بھی سوچ رہا تھا میرے لیے کون میری وحشت کو دور کرے گا. میرے خاندان والوں کو، میری اولاد کو دیتے اطلاع بہت دنوں کے بعد پہنچے جب یہ قافلہ واپس جائے گا. نہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے اس زمانے میں، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ای میل ہے، نہ کچھ. کہا کہ اب کیا ہوگا؟ نہ فیس بک،
कहता है कि करम परवरदिगार लेटा के लहद को बंद करना था, कुछ ही लम्हों में हर तरफ से रोशनियां आने लगी, हसीन और खूबसूरत चेहरे आके मुझे अल्लाह की घेर लिया रोशनी, और इतनी ब्राइटनेस, इतनी ठंडक कि मेरी वो वहशत भी ख़त्म हुई, वो अंधेरा भी ख़त्म हुआ, वो खौफ भी ख़त्म हुआ। मैंने पूछा, भाई आप लोग कौन हो जो मेरी इस तन्हाई को आके दूर किया आपने, इस लोनलीनेस को आपने दूर किया, मेरी ये फियर, ये खौफ, ये वहशत को दूर किया, आपकी तरफ से ये अंधेरा दूर हो गया। तो कहा कि तू जो लोगों के लिए वहशत कब्र की पहली रात की नमाज पढ़ता था, हम वो नमाजें हैं जो अल्लाह ने आज हमको तेरी तन्हाई को दूर करने, तू लोगों की तन्हाई को दूर करता था, आज अल्लाह ने तेरी तन्हाई को दूर